بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ آج اردو کے اس تیسرے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلا جو ہمارا ٹاپک تھا اس میں ہم نے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاصے کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج ہم اپنی درسی کتاب کا سبق نمبر 1 اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 2 نکال لیجئے۔ ہم سبق کو پڑھیں گے بھی صحیح اور اس کے ساتھ ساتھ اس سبق میں جو مشکل الفاظ آئیں گے ان کے معنی بھی لکھیں گے۔ ہمیں معنی لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ کیونکہ ہم نے پیٹرن میں پڑھا تھا کہ ہماری درسی کتاب میں سے 2 پیراگراف لیے جائیں گے اور ان 2 پیراگراف میں ہم نے سبق کا نام لکھنا ہوگا، ہم نے مصنف کا نام لکھنا ہوگا، اور اس پیراگراف میں جو خط کشیدہ الفاظ ہوں گے ہم نے ان کے میننگز بھی لکھنے ہوں گے۔ اس لیے ہم اس کے ساتھ ساتھ میننگ بھی لکھتے جائیں گے۔ تو جی، مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنی بکس نکالی ہوں گی، کھولنی ہوں گی، اور صفحہ نمبر 2 پہ اگر آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو نظر آئے گا سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی، تو میں پڑھنے لگا ہوں۔ اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں دعوت حق کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ ساتھ ہم لکھیں گے دعوت حق کی دعوت، دعوت حق کی دعوت، حق و صداقت کی دعوت، اللہ کا پیغام بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ جبکہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں، ٹھیک ہے؟ کیا لفظ ہے؟ تلوار کی جھنکاریں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تلواروں کے ٹکرانے کی آواز، تلواروں کے ٹکرانے کی آواز، ٹھیک ہے؟ اس کی تشریح میں ہم کیا لکھیں گے کہ جیسے ہی دعوت حق کا یہ سلسلہ شروع ہوا تو ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں، مطلب تلواروں کے چلنے کی، تلواروں کے ٹکرانے کی، مطلب ظلم و ستم کا ایک سلسلہ، ایک چیپٹر، ایک باب جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ حافظ عالم کیا لفظ ہے بیٹا؟ حافظ عالم کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کا محافظ، دنیا کی حفاظت کرنے والا، دنیا کا محافظ، دنیا کی حفاظت کرنے والا، اور وہ بیٹا کون ہے؟ اللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ اب اس کی تشریح میں ہم کیا لکھیں گے کہ جیسے ہی یہ سلسلہ شروع ہوا ظلم و ستم کا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دارالامان، کیا لفظ ہے؟ دارالامان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امن کی جگہ۔ دارالامان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امن کی جگہ، ایسی جگہ جہاں آپ محفوظ ہوں، جہاں آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو۔ تو جیسے یہ سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، لیکن خود وجود اقدس، کیا لفظ ہے؟ وجود اقدس کا مطلب کیا ہے؟ پاک ذات۔ وجود اقدس کا مطلب کیا ہے؟ پاک ذات۔ اور پاک ذات جو ہے، یہاں وجود اقدس کا جو میننگ ہے وہ کس سے ریلیٹ کرتا ہے، کس حوالے سے بات کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھائی مدینہ کی طرف ہجرت کریں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان ستمگاروں کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ ستمگار کا مطلب کیا ہے؟ ظلم کرنے والے۔ ستمگار، ظلم کرنے والے، مطلب ظالم لوگ، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ جو مکہ کے جو تھے کفار، ٹھیک ہے، جو آپ کے دشمن تھے، وہ جو ہے انہیں آپ سے جو دشمنی تھی وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ کا حقیقی ہدف تھا۔ ہدف کا مطلب کیا تھا؟ نشانہ۔ ہدف کا مطلب کیا ہے؟ نشانہ۔ اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ حکم خدا کا منتظر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انتظار کرنا، انتظار میں رہنا۔
اب بیٹا ہم نے پہلا پیراگراف پڑھا اور اس پہلا پیراگراف میں ہم نے دعوت حق کے بعد تلوار کی جھنکاریں، حافظ عالم، دار الامان، وجود اقدس، تمغار، ہدف، یہ مختلف الفاظ آئے، اور اب ہم جب ان کی تشریح کریں گے تو ہم نے ان کو آسان لفظوں میں، ٹھیک ہے، یعنی ان کے میننگز ہم نے لکھنے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، پیراگراف نمبر 2۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین مدینے پہنچ چکے تو وحی الہی کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ وحی الہی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا حکم، اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام، ٹھیک ہے۔ یعنی نبوت کا جب 13واں سال ہوا تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا، یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، لیکن جیسے ہی وحی نازل ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ قریش نے جب دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر بھی طاقت پکڑے جاتے ہیں تو وہاں اسلام پھیلا جاتا ہے، چنانچہ ان لوگوں نے مختلف رائیں، کیا لفظ ہے؟ رائے کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ کس کی جمع ہے یہ؟ رائے کی، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشورہ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشورہ۔ مختلف رائیں دی، مختلف مشورے دیے۔ ایک نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا کہ جلا وطن کر دینا کافی ہے۔ جلا وطن کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ جلا وطن سے نکالنا، وطن سے نکالنا، وطن سے ملک بدر کرنا۔ جی، ایک نے کیا کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں پاؤں میں زنجیریں ڈال کر بند کر دیتے ہیں، تو دوسرے نے کہا کہ نہیں، جلا وطن کر دیتے ہیں، مطلب وطن سے نکال دیتے ہیں۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر۔ مجمع کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ مجمع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گروہ، اکٹھے ہو کر، یعنی بہت سارے لوگ جو اکٹھے ہوں گے ان سے جو ایک گروہ بنے گا تو وہ پورا مجمع جو ہے ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے گا۔ اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا۔ آل ہاشم سے کیا مراد ہے یہاں؟ آل ہاشم ایک لفظ آیا، بنو ہاشم، حضور کا گھرانہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ۔ جی، آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس اخیر رائے کا مطلب کیا ہے؟ آخری رائے پر اتفاق ہوا، اور جھٹ پٹے سے، کیا لفظ آ گیا؟ جھٹ پٹے۔ جھٹ پٹے کون سا وقت ہوتا ہے بیٹا؟ کہ صبح اور شام کا وقت جس میں تھوڑی سی تاریخی ہو، صبح یا شام کا وہ وقت، صبح و شام کا وہ وقت جس میں تھوڑی سی تاریخی ہو، یعنی صبح و شام کا وہ وقت جس میں تھوڑی سی تاریخی ہو، تھوڑا سا اندھیرا ہو۔ پٹے سے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کرنا، کیا لفظ ہے؟ محاصرہ کرنا، گھیرے میں لینا۔ یعنی ان کفار نے کیا پروگرام بنایا کہ شام کے وقت جب تھوڑا تھوڑا اندھیرا چھا رہا ہوگا تو ہم سب مل کر کیا کریں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیں گے۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے، معیوب کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ برا، شرم کا باعث۔ یعنی اہل عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ زنانہ مکان میں جو ہے گھسنا یا اندر جانا جو ہے وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو ہم یہ فرض ادا کریں۔ تو یہ تھا بیٹا آج کے ہمارے 2 پیراگراف ہم نے پڑھے،
اور اب آپ کا جو ہوم ورک ہے، جو آپ کے ذمہ اسائنمنٹ ہے، وہ یہ ہے بیٹا کہ آپ نے ان الفاظ معنی کو اچھی طرح تیار کرنا ہے، کیونکہ اگر الفاظ معنی اچھے تیار ہو جائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے اس پیپر پیٹرن میں، پیپر میں سب سے مشکل سوال جو تشریح کا ہے وہ اسی صورت میں اچھا ہو سکتا ہے جب آپ کے تشریح میں آپ کو الفاظ معنی آتے ہوں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پیراگراف کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔